السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی میری کہانی ہے آخری آنسو ایپیسوڈ نمبر 2۔ دلاور نے دھیرے دھیرے محبت کی اور اینا کو گرویدہ کر لیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے لفظ اور چھوٹے چھوٹے جملے بہت تیزی سے اس سے دلاور کا کر رہے تھے۔ وہ ہر وقت دلاور کے بارے میں سوچا کرتی، زندگی میں سوچنے کو اب رہ ہی کیا گیا تھا۔ ایک دن ناصر آدم کا تھا، اسے ناصر آج سے پہلے کبھی اتنا برا نہیں لگا تھا۔ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ملنے ملانے کے سوا آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، مگر خود پر قابو بھی ضروری تھا۔ امی اندر لاؤنج میں ہیں، لہجہ پہلے سے بھی روکھا سوکھا ہو گیا تھا، سوکھے پاپے کی طرح جو کئی دن کچن کے کسی کونے میں بے یار و مددگار پڑا رہا ہو۔ میں تو آپ سے بھی ملنے آیا تھا، مگر خیر آنٹی سے پہلے مل لیتے ہیں۔ وہ پھر بھی مسکرا رہا تھا، اینا کی یادداشت میں وہ کہیں بھی محفوظ نہیں تھا۔ دھیمے قدم اٹھاتے وہ اندر چلا گیا تھا اور سامنے ہی امی چلی آ رہی تھی۔ اس سے ایسے بات نہ کیا کرو، وہ پیار کرتا ہے تم سے بچپن سے اور تم منسوب بھی ہو۔ اس سے جو قدر کرے اس سے بھی قدر کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اینا امی نے بہت پیارے ادبیوں کو پڑھ رکھا تھا، بلکہ وہ پڑھنے کی شیدائی تھی۔ کچن میں، لاؤنج میں، بیڈ روم میں، ہر جگہ امی کی کتابیں ملتی تھیں۔ امی نے اور اس نے بھی چائے کی گرم خوشبو میں دیکھا کہ ناصر اپنے آفس کی باتیں کر رہا تھا، مگر دیکھ اس سے رہا تھا بڑے طریقے سے۔ کیا شاطر انسان ہے، لحاظ ہی نہیں ہے خالہ کا، تاڑ رہا ہے مجھے۔ اس نے دل ہی دل میں اسے برا بلا کہہ ڈالا تھا۔ جب دلاور رشتہ لے آئے تو صاف منع کر دوں گی، جب دلاور رشتہ لے آئے تو صاف منع کر دوں گی امی کو۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر رکھا تھا۔ دلاور کے خیال میں گزر گئے، اس نے ان لمحوں کا شمار ہی نہیں کیا جو اس کی یاد میں گزارے تھے، جو بے خودی کے عالم میں گزر گئے، جن کے گزر جانے کا اس سے علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ 2 دن وہ آ نہیں سکا اور جب دیکھا تو کالج گیٹ کے سامنے وہ کسی کے ساتھ تھا، اور ایک لڑکی جس کی آنکھوں میں خواب تھے اس کی طرح کے جو اس نے دیکھے تھے۔ یہ کوئی عام لڑکی تو نہیں ہو سکتی جس حق سے وہ ساتھ تھی۔ اس نے اینا کے قدموں میں، یہ کوئی عام لڑکی تو نہیں ہو سکتی یہ کوئی عام لڑکی تو نہیں ہو سکتی جس حق سے وہ ساتھ تھی۔ اس نے اینا کے قدموں سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ میری منگیتر ہے، مگر سچ کہتا ہوں اینا، پیار تم سے ہے۔ مجھے دلاور نے جھوٹ نہ بولا اور اے پتی پتی کر ڈالا تھا۔ میں نے تو اس پھول کو بھی ذرا سا ٹوٹنے نہیں دیا جو تم نے مجھے دیا تھا، اور تم نے میری ذات کو ہی ریزہ ریزہ کر دیا۔ دلاور اس رات وہ پہلی بار تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ اس نے آنسو بہائے تھے، اتنے آنسو کہ اپنا آپ ہی ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ مگر میں پیار تم سے کرتا ہوں۔ ابھی جب تم اس کے ساتھ ہوتے ہو، اس کی مسکراہٹ پر مسکراتے ہو، تمہاری آنکھیں اس سے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی اینا نے اینا دیکھ کر سوچا، میرا وزن کتنا گر چکا ہے اور آنکھیں کتنی ویران ہو گئی ہیں۔ کتنا آسان ہے لوگوں کے لیے دوسروں کے دل سے کھیلنا، اسے جھٹکے سے توڑ ڈالنا۔ دنیا واقعات توڑنے والی ہے، جوڑنا نہیں جانتی۔ اس نے اپنے ہڈیوں بھرے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں جکڑا اور اپنی سفید گردن کو دیکھا جو پہلے کی طرح اٹھی ہوئی نہیں تھی۔ لڑکیوں کے دل چوڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ذرا سی ٹس سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک دوپہر وہ کالج گیٹ سے نکلی، وین نہیں آئی تھی، تب اچانک ناصر سامنے آ گیا تھا۔ چلے میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سامنے کھڑا دلاور دیکھ رہا تھا، نظروں کے احسار میں تھی تو دوسروں کا انتظار تھا اسے۔ اس نے سٹائل سے بیگ سائڈ پر کیا اور جا کر بیٹھ گئی۔ گرم ہوا نے اس کے سامنے کے ہلکے براؤن بال اڑا کر جیسے مزہ سا لیا ہو۔ دلاور کا عکس دھندلا گیا تھا۔ وہ محبت میں پاگل کر سکتا ہے، میں پاگل ہو سکتی ہوں تو پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دھواں اڑاتی سڑک پر وہ دور نکل گئی تھی۔ ناصر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ کون تھا؟ دلاور نے کیسی آس کے تحت پوچھا تھا۔ آنکھوں کی روشنی بجھ گئی تھی۔ بچپن سے نسبت طے ہے، ہماری امی نے بھیجا تھا اسے مجھے لینے۔ پیار میں بھی صرف تم سے کرتی ہوں۔ واپس مڑتے اینا کی آنکھ سے اس کی محبت میں اذیت کا آخری آنسو ٹپکا اور آخری سفید براق دوپٹے میں کہیں گم ہو گیا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔